الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور ان میں خرابی چاہے، یعنی اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا چاہے اور ان کے اندر ویرانی چاہے، خرابی چاہے، اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے، وہ شخص ہے، وہ گروہ ہے، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکیں۔ تو فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، حالانکہ ان کے لیے تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مسجد میں اس حال میں داخل ہوتے کہ اللہ کا خوف ان کو دامنگیر ہوتا، اللہ سے ڈر رہے ہوتے، یعنی خود بھی اللہ کی مسجد میں آتے ہوئے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مواخذے سے ڈرتے، اور چجائے کہ لوگوں کو یہ روکتے کہ وہ مسجد میں نہ آئیں۔ چنانچہ کفار مکہ جو تھے وہ انہوں نے اسلام دشمنی میں اتنے یہ چلے گئے تھے، اس کے باوجود کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبے کے متولی ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کو رہائش اور سہولتیں مفت فراہم کرتے ہیں، اور یہ کرتے بھی تھے بہت ساری ایسی چیزیں، اور اس کو یہ بہت بڑی سعادت بھی سمجھتے تھے کہ جی ہم حاجیوں کو، دور دراز آنے والوں کو یہ ساری سہولتیں فراہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب ان کے اندر بہت ساری جو بنیادی خرابیاں آ گئی تھیں، ان کے اندر شرک آ گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور شرک میں اتنے وہ آگے چلے گئے تھے کہ باوجود ہے کہ ان کا دعویٰ کہ جی وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کے وہ پیروکار ہیں، لیکن ان کے اندر شرک اس قدر پڑا ہوا تھا۔ اور پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچار کیا، تو یہ لوگ اسلام دشمنی میں اور توحید دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبے میں آنے سے منع کر دیا، اور اسی طریقے سے حدیبیہ کا جو واقعہ مشہور ہے وہ بھی اسی وجہ سے پیش آیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو خانہ کعبے میں آنے سے، حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بڑا ظالم بھلا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے، حالانکہ مسجدیں تو وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کو پکارا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس میں اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے بھلا؟ لیکن وہ اسلام دشمنی میں اور توحید دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں نے ان کو روک دیا اور کہا کہ جی آپ نہیں آ سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ مسجد حرام میں، خانہ کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے تھے، جس طرح سے اللہ کا حکم ہوتا تھا
اور ظاہر ہے اسی حساب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گائیڈنس یا ہدایت کے مطابق آگے قدم رکھتے تھے، عمل کرتے تھے۔ تو اس سال یہ معاہدہ ہوا کہ آپ واپس چلے جائیں گے اور پھر جو ہے وہ اگلے سال آپ آئیں گے اور پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بہرحال جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں روکنا آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بیماری عود کر آئی ہے کہ ان کے اندر بھی اس طرح سے یعنی تفرقہ بازی اور یعنی فرقوں میں جو بٹ گئے، سیکٹیرین پرابلم ان کے اندر آ گئے، جس کی وجہ سے ابھی مسجدوں کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کون سی فرقے کی مسجد ہے، یعنی شیعہ کی ہے، سنی کی ہے، وہابی کی ہے، دیوبندی کی ہے، بریلوی کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، پورا شجرہ نسب جو ہے مسجد کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یعنی بعض مساجد کے اوپر جو ہے اتنا بڑا ظلم کہ جی یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے اور اس میں دیگر فرقے کے لوگ جو ہے وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ جو ایک ہمارے اندر سیکٹیرین بیماری جو ہے، یعنی تفرقہ بازی کی جو بیماری ہے، ایسی عود کر آئی ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارے اندر بھی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ اور بعض مسجدوں میں جب ایک فرقے کے لوگ آتے ہیں دوسرے کی فرقے کی مسجد میں تو وہ ان کو دھوتے ہیں کہ جناب یہ آئے تو ہماری مسجد جو ہے ان کی وجہ سے پلید ہو گئی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ سوچا جائے کہ اللہ کی مسجد میں جو بندہ اللہ کا نام لینے، اللہ کی نماز پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، وہ کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کے اوپر اس طرح کے فتوے لگائے جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اللہ کی کتاب کو، جو اللہ کی اصل ہدایت ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس قدر تفرقہ بازی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی، مضبوط ہو گئی کہ ہر ایک فرقہ بس صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور باقیوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے یہ صورتحال یہاں تک جو ہے وہ خطرناک پیدا ہو گئی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں تو یذکر فیہا اسمہ، ان مسجدوں کے اندر تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان کے اندر تم کس طرح سے کسی کو روک سکتے ہو مسجدوں میں آنے سے؟ تو کفار مکہ یا مشرکین مکہ جو حرکتیں کر رہے تھے، اس کے باوجود کہ دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے امتی ہیں اور پیروکار ہیں، لیکن حرکتیں یہ تھیں۔ تو ہم جب اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی اس آخری ہدایت کو تھام لیں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا انعام و اکرام فرمایا، ہمیں اس تباہی و بربادی سے جو فرقہ واریت کی صورت میں پیدا ہو سکتی تھی، جس کے مضر اثرات ہمیں برباد کر سکتے تھے، اس سے ہمیں بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، اور اللہ نے ہمیں یہ کتاب ہدایت عطا فرما کے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دی۔ تو ہمارا کام ہے، سارے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی اس رستی کو، اس قرآن کو، اس دین کو مضبوطی سے تھام لیں اور فرقوں میں ہرگز نہ پڑیں۔ جب اس کتاب ہدایت کو تھام لیں گے تو پھر کوئی فرقہ نہیں رہے گا، کوئی دیوبندی، کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی تفرقہ بازی والا، گروہ بندی والا معاملہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن صرف یہی کہتا ہے کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یعنی تمہارا نام صرف ایک ہے، تمہارا نام اللہ نے پہلے سے ہمیشہ سے مسلمان ہی رکھا ہے، تم صرف مسلم ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور نامی کلیچر نہیں ہے، کوئی تمہارا نام نہیں ہے، کوئی تمہارا فرقہ، کوئی تمہاری جماعت نہیں ہے، صرف ایک ہی جماعت ہے اور وہ مسلم جماعت ہے، بس اسی کو ہی تھامے رہو اور اسی کے پیچھے چلو، یہی کتاب ہدایت ہے، جس کو تھامے رہو گے تو تم سیدھے رہو گے۔ تو لہٰذا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی جو مسجد ہوتی ہے اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ اللہ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یذکر فی اسمہ، مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ وہاں کسی کو نہیں پکارا جاتا،
اللہ کی عبادت کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کا گھر کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا مسجدوں میں آنے سے بالکل بھی نہ روکا جائے، اور قرآن کو ہی یعنی سرچشمہ ہدایت سمجھ کے اس کو ہی فالو کیا جائے تو ہماری یہ فرقہ بازیاں، گروہ بندیاں اور یہ سارے مسئلے مسائل بالکل حل ہو جائیں گے، اپنی جگہ ہر چیز آ جائے گی، کوئی فرقہ بندی اور کوئی گروہ بندی جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، یہ سمتیں ساری، مشرق ہو، مغرب ہو، پورب ہو، پچھم ہو، کچھ بھی ہو، یہ سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی کریشن ہے۔ اس ساری کریشن کا ایک ہی کریٹر ہے اور وہ اللہ ہے، اور یہ ساری کریشن اسی کی کریٹو ہے، اسی کی کریٹڈ ہے، اسی نے کریٹ کیا ہے اس ساری کائنات کو۔ اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کہیں بھی منہ کرو گے کسی طرف بھی اللہ کو پاؤ گے، اسی طرف اللہ تمہیں نظر آئے گا، اسی طرف ہی اللہ موجود ہے، اس لیے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں بھی ہو۔ یعنی اللہ ہر طرف ہے، یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہے تو مغرب کی طرف نہیں ہے، یا مغرب کی طرف ہے تو مشرق کی طرف نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب خانہ کعبہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے تو کچھ عرصہ، کچھ مہینے، چند مہینے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، ظاہر اللہ کی جس طرح ہدایات ہوتی تھیں اسی کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو آپ یعنی بیت المقدس کی طرف چند مہینے منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھاتے رہے، اور پھر اللہ کا جب حکم آیا کہ اب ادھر سے آپ نماز کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیجئے، تو ظاہر ہے جیسے اللہ کا حکم ہو اسی طرح سے کیا جاتا ہے، اس میں اپنی منمانی تو کی نہیں جاتی۔ لہٰذا یہود نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھیں جناب، یہ پہلے تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے خانہ بیت المقدس کی طرف، اور ان کو اب کسی نے پتہ نہیں ادھر جو ہے وہ کر دیا خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرقیں مغربیں یا مشرق و مغرب جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ جدھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے تو بس اللہ کا جب حکم ہے تو اسی طرح سے کرنا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اس طرف ہے تو اس طرف نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کہیں بھی کسی طرف بھی منہ کرو گے تو اسی طرف ہی اللہ کو پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنی شان کے مطابق، جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، استوا فرماتا ہے عرش عظیم کے اوپر، لیکن بہرحال اپنی شان، اپنی قدرت، اپنی طاقت کے حساب سے وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصرف ہر جگہ موجود ہے، لہٰذا ہم کہیں بھی منہ کریں گے تو ہم جو ہے وہ اس کو پالیں گے۔ لہٰذا اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکم یہی ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی ہم ہر حال میں منہ کریں، لیکن بعض دفعہ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی پیش آ جاتی ہے گاڑی میں یا اس طرح کے ہوائی جہاز میں، یا اور وہاں پہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اور نماز کا ٹائم اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر اس ٹائم پہ اور اس حالت میں نماز نہیں پڑھے گا تو ٹائم نکل جائے گا، تو پھر جدھر بھی ممکن ہو اسی طرف کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ نماز کو اس کے اصل وقت میں، یعنی جو نماز کا ٹائم ہے اس کو اس کے اسی وقت میں نماز پڑھنے کو، یعنی نماز پڑھنا فرض ہے، لہٰذا جس طرف بھی ممکن ہو اس طرف کر لیا جائے جب کوئی مشکل اس طرح کی پیش آ جائے۔ گو کہ ممکن حد تک یہ کوشش کی جائے کہ خانہ کعبہ ہی کی طرف جو ہے وہ منہ کیا جائے، لیکن اگر مجبوری ہو، عذر ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، جس طرح بھی منہ جاتا ہو تو اس طرف ہی کر کے نماز پڑھ لی جائے، اس لیے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ کو پالو گے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جدھر بھی منہ کریں گے اور جس حال میں بھی ہوں گے اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کو اس طرح سے حاضر ناظر مانتے تو ہیں، اسی طرح سے یقین بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنی شان، اپنی قدرت کے مطابق، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں بھی ہم ہوں، تو ہم کبھی بھی اپنے دل و دماغ میں بھی کوئی ایسی غلط چیز نہیں سوچیں گے
کہ اللہ کو پتہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ لہٰذا کبھی ہم اپنے دل و دماغ کے اندر بھی ایسی بات نہیں سوچیں گے جو گناہ کا باعث ہو، جو ہمارے مواخذے کا باعث ہو، جو پکڑ کا باعث ہو۔ تو لہٰذا اللہ کو ہمیشہ حاضر ناظر جاننا چاہیے۔ اللہ حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ حاضر ہے ہر جگہ، ناظر ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ ہم کہیں بھی ہیں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، فضاؤں میں، اور اکیلے کسی بند قلعے میں، مکان میں، کمرے میں، کہیں بھی اللہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم 2 ہو تو میں 3 تیسرا ہوں، تم 4 ہو تو میں 5واں ہوں، تم جتنے بھی ہو، اکیلے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ ہم سے دور نہیں ہے، اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اللہ کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اللہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے، دور ہے تو نزدیک نہیں ہے، نزدیک ہے دور، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہے۔ اللہ کا معاملہ ہم اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال دے نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ لاثانی ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جو اپنی شان، اپنی صفات کے مطابق اپنے نام بتاتا ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، یعنی وہ باریک بین ہے، وہ لطیف ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے تمہارے بارے میں۔ لہٰذا یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ اللہ کا جب حکم آ گیا کہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو بس اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اولاد ہے۔ سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو ساری ملکیت ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، اور یہ ساری کائنات، کریشن اللہ کی فرما بردار ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین سے آسمان تک جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں اس کے حکم سے چل رہی ہیں۔ سورج اللہ کے حکم سے اپنا کام کر رہا ہے، چاند، ستارے، زمین، سمندر، پہاڑ، موسم، سردی، گرمی، دن، رات، روشنی، بادل، یہ سارا سسٹم اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ کسی کا حکم ان پر نہیں چلتا کہ کوئی چاہے کہ سورج کو روک لے اپنی سائٹ پہ، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے کنٹیننٹ میں، نہیں کر سکتا ایسا۔ انسان کو جو اللہ نے تھوڑا سا ایک اختیار دیا ہے نا اس دنیا میں کہ اشکر ام اکفر، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ لے کر لے کچھ، شکر گزار بندہ بن جا میرا یا نہ شکرہ بن جا، لیکن یاد رکھ کے اگر تو شکر گزار بنے گا میرا تو تیرا ہی فائدہ ہے، تیرا ہی دنیا آخرت کا فائدہ ہے، تجھے جنت ملے گی، تجھے ابدی راحت، سکون، تسکین و طمانینت کی زندگی ملے گی جنت میں۔ لیکن یاد رکھ کہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، جس نے بھی کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو جائے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ساری دنیا نیک بن جائے اور جنت میں چلی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت جھکی رہے، سجدے میں رہے، سبحان اللہ کرتی رہے 24 آورس، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بلندی نہیں ہوتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ سب کچھ ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، جس طرح عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس طرح سے بہت سارے گروہوں نے اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔
لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی اگر ہم تورات کو، زبور کو، انجیل کو، حتیٰ کہ ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ویداز، ان کو پڑھیں، اپنشد کو پڑھیں، ان سب کے اندر بھی یہ آج بھی مینشن ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے جلی حروف میں، واضح کلیئرلی، کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی نہ بیوی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اولاد ہے، نہ ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی اسٹیچیو ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، اس لیے کہ وہ ہماری عقل سے، ہماری یعنی بصارت سے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، بہت بلند ہے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے، اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ شرکیہ طور پہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور پھر اتنا بڑا گھمنڈ یہ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ مانے اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور چونکہ وہ اس لیے اللہ نے اپنا بیٹا ایک پیدا کیا اور اس کو جو ہے سولی چڑھوایا تاکہ آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ جو گناہ ہوا وہ اس کا جو ہے وہ تدارک ہو جائے، اور جو بھی اس پہ ایمان لائے گا تو وہ پھر اس گناہ سے بری ہو جائے گا۔ یہ وہ خود ساختہ عیسائیوں کے عقائد ہیں جو ان کو پڑھنے سے، سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محض ایک حماقت، جہالت اور بیوقوف انسان جیسے یعنی عقائد ہیں جو ان لوگوں نے گھڑے ہیں۔ یعنی ان کو علمی بحث سمجھنا یا علمی بات سمجھنا بھی یعنی حماقت ہے کہ اس طرح کے عقائد ان لوگوں نے جو گھڑے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اللہ کا بیٹا بنانا اور پھر ان کا سولی چڑھنا، اور اس لیے سولی چڑھنا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے گناہ کو معاف کرنا تھا اور اولاد آدم کے گناہوں کو معاف کرنا تھا، اس لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو جو ہے وہ سولی پہ چلانا پڑا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ وہ حماقت ہے ان لوگوں کی تراشیدہ کہ اس کو سننے سے ہی بندہ یعنی ایک عام پڑھا لکھا سمجھدار، عام علمی سطح کا انسان بھی سمجھ جاتا ہے کہ ایسا یعنی احمقانہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے یا بنا سکتا ہے اس طرح کا عقیدہ۔ یہ کسی کوئی سمجھدار بندے کی بات بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی بندہ سوچے کہ یار ایسا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، اصل تو یہ ہے کہ ساری کائنات ہی اللہ کی ملکیت ہے، یعنی یہ جو جتنے بھی انسان ہیں یا جانور ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سمندر پہاڑ، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، جتنی بھی تخلیقات ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، اللہ کی کریشن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی مرضی سے جیسا چاہا، جو چاہا بنایا، پیدا کیا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ یہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی نسل انسانی کا جو سسٹم ہے اس کو چلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو انسان بنایا اس کو بغیر ماں باپ کے ہی بنا دیا، یہ اس کی مرضی ہے۔ چنانچہ اس لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا عیسائیت والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ یعنی یہ جو لوگ عیسائی جنہوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ پیدا ہوئے اس لیے نعوذ باللہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے، استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان کو یہ سوچنا چاہیے پھر تم کیا کہو گے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے ان کو بس کن سے پیدا کیا، حکم سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے بنانا چاہا، بنایا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے، آدم بن گئے علیہ السلام، پہلا انسان بغیر ماں باپ کے اللہ نے بنا دیا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، مرضی ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرے۔ اب اس نے آگے جو آدم کی نسل تھی اس کو دو مرد و عورت کے ملاپ سے جو ہے وہ اس کو آگے چلایا، نکاح کر کے آگے یہ سلسلہ جو ہے
اس طرح سے انسانوں کا چلایا اور چل رہا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ اسی طرح سے چاہتا ہے۔ اور پھر اسی پر بھی منحصر نہیں ہے کہ جی دو مرد عورت شادی کریں گے، نکاح کریں گے اور وہ آپس میں ان کا ملاپ ہوگا اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اس کی مرضی ہے، نہیں بھی کرتا، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہیں، مرد عورت، بچے بھی نہیں ہو رہے، بچے نہیں ہو رہے۔ پھر یہ ہے کہ آگے کسی کو جو ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں دے دیتا ہے، کسی کو جیسے فرماتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے دونوں چیزیں دے دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، جس کو چاہے ٹرانسجنڈر دے دے، مرضی ہے اس کی۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتا بھی سب کچھ ہے اور وہ قادر بھی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ انہوں نے گھڑا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا اختیار کیا، اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اللہ نے فرمایا یہ تو میری کائنات ہے، میں جیسا چاہوں جو چاہوں پیدا کروں، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دوں، یہ میری مشیت ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ اس طرح سے انہوں نے عقیدہ گھڑا اپنی طرف سے، فضول قسم کا شیطان انہوں نے ان کے دل میں ڈالا، دماغ میں ڈالا کہ نعوذ باللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ نے ان کو مثال دی کہ تھوڑا سا بھی عقل استعمال کر لو، آدم کو پھر کیا کرو گے کہ آدم علیہ السلام کا ماں باپ کون ہے، نعوذ باللہ اس کا پھر اللہ کو ہی قرار دو گے ماں باپ، تو یوں سمجھ جاؤ کہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، یہ کائنات ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسباب نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسباب خود بنائے ہیں، ان اسباب سے جو کام لے نہ لے جیسا لے اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ عموماً ہم دیکھتے ہیں، سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جناب یہ سمندروں سے جو ہے وہ ایواپوریشن ہوتی ہے، وہاں سے ڈراپلیٹ اٹھتے ہیں، دھوپ ان کو لگتی ہے سمندروں کو، اوشینز کو، اور وہاں پہ جو ہے وہ پانی اوپر جاتا ہے اور پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر وہ مختلف جگہوں پہ پھرتا رہتا ہے، ہوا اس کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ پھر جب وہ اونچی جگہوں سے، پہاڑوں سے گزرتے ہیں بادل جو ہے ڈراپلیٹس پانی کے، تو وہ وہاں پہ یعنی برف بن کے نیچے گرتے ہیں اور میدانی علاقوں میں بارش بن کے اترتے ہیں۔ کرتا کون ہے ایسا؟ کون سی ہستی ہے ایسی اللہ کے سوا جو ایسا کر سکے؟ آج ہم کہتے ہیں جدید دور، جدید ٹیکنالوجی، سائنس، فلاں 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 فلاں، کر سکتے ہیں ایسا؟ کر کے دکھا دیں۔ کتنے ملک ہیں ہمارے بہت ترقی یافتہ، ڈیولپ، اور وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ایسی بارش نہیں برسا سکتے، وہ جناب وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے یا جہاز کے ذریعے سے وہ کسی علاقے میں وہ پانی بھر کے تو اوپر سے جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہے جو یہ ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے۔ وہی بادل بناتا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا، وہی بارش برساتا ہے، کوئی نہیں برسا سکتا، اور وہی سردی گرمی لاتا ہے۔ یہی شہر ہوتے ہیں، یہی دن ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کائنات چل رہی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے۔ یہ نظام کائنات ہے جو صرف اور صرف وہی چلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بل لہ ما فی السماوات والارض، ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے۔ یاد رکھو کل لہ قانتون، ساری کائنات اس کے آگے سر نگوں ہے۔ سورج کبھی نہیں کر سکتا، اتنا آگ کا بگولا ہے، وہ تھوڑا سا ہمارے قریب ہو تو ہم سارے جل بھن کر راکھ ہو جائیں گے، پوری زمین راکھ ہو جائے گی، لیکن اس کی قدرت ہے، مجال ہے کہ سورج ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کا حکم ہے، بس اس کے حکم سے چل رہا ہے۔ یہی صورتحال اس کی پوری کائنات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مقدس کتاب کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے اللہ رب العزت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔